اللہ اللہ اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، مغز۔ لیکن ہمارے ہاں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ 6 گھنٹے کا جلسہ کروایا جاتا ہے اور 6 سیکنڈ کی دعا، 1.5 گھنٹے کا بیان ہوگا، 1 منٹ کی بھی دعا نہیں ہوگی، 10 منٹ 5 منٹ 8 منٹ کی نماز پڑھی جائے گی اور 2 سیکنڈ کی دعا ہوگی۔ جو عبادت کا مغز تھا وہ عبادت سے نکال دیا گیا۔ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے وظیفے پڑھو، وظیفے، بے روزگاری ہے وظیفہ پڑھو، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے وظائف پڑھو، کاروبار نہیں چل رہا وظائف پڑھو۔ ایک ایک حرف کو لاکھوں مرتبہ پڑھنے کی ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھرمار، رسالوں کے اندر بھرمار، اخبارات کے اندر بھرمار کہ ایک لفظ پڑھو سارے مسائل حل۔ جس کے اوپر رزق کی تنگی ہے اس لفظ کو اس وقت کے اندر اتنی تعداد میں پڑھ لے، رزق آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ ایسی عبارتیں لکھ لکھ کر لوگوں کے ذہنوں کو موہ لینے کی باتیں چل رہی ہیں۔ جو اصل تھا اس سے ہٹا دیا۔ جس بات کا ثبوت شریعت نے دیا، جس بات کے ہزاروں دلائل موجود ہیں، جس بات کے پروف موجود ہیں، اس کے قریب بھی نہیں پھٹک رہے، اور جس کا ثبوت کہیں سے ملتا ہی کوئی نہیں، ہم نے اس پر اپنا ٹوٹل ایمان اور یقین اس کے اوپر کامل کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے اور اپنے گھر کے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے غریب صحابی ہیں، بھوک کی وجہ سے نمازوں کی صفوں میں نیچے گر رہے ہیں، لیکن رزق کی بڑھوتری کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ نے غریب صحابی ہیں، سلمان فارسی غلام صحابی ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے خزانوں کو بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا۔ ہاں دعائیں مانگی، جب تنگی آئی دعا مانگی، جب پریشانی آئی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، جب بھی کوئی آزمائش آئی اللہ کے سامنے روئے، اور کوئی آزمائش نہ بھی آئے، کوئی پریشانی نہ بھی آئے، جہنم کے خوف سے روئے، قبر کے خوف سے روئے، موت کے خوف سے روئے، تنگ دستی کے خوف سے روئے، اور وبائیں آئی وباؤں کے خوف سے روئے، اور امتحانات آئے امتحانات کے خوف سے روئے، جنت کے شوق کے اندر روئے، اللہ کے حبیب کی جدائی کے اندر روئے، کفار نے حملے کیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ نے معاونت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کہ آپ حکم کریں، پانیوں کا فرشتہ آیا آگ بجھا دیں، حضرت ابراہیم نے منع کر دیا۔ کوئی وظیفہ نہیں پڑھا کہ اللہ میں آپ تیرا نام اتنی مرتبہ لیتا ہوں مجھے آگ سے بچا لے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جب آگ کے اندر جانے لگے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کامل یقین کے ساتھ کہا کہ فرشتے براہ راست آ گئے اور یہ آ کر عرض کر رہے ہیں کہ آپ حکم کریں، میرے ذمہ پانی کے، میں پانی کا فرشتہ ہوں، پانی کی ڈیوٹی ہے، میں پانی آگ کے اوپر گراؤں گا، نمرود کی کیا مجال آگ جلا لے۔ جو پوری کائنات کے اندر پانی برسانے والے فرشتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیغا کیا چیز ہے، یہ آگ کیا چیز ہے، ابھی سیکنڈوں کے اندر بجھا دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ براہ راست اللہ کی معیت، اللہ کی مدد کو ساتھ لیا، کس سے؟ آہوزاری کر کے، خود کو چھوٹا کیا۔ دعا کے اندر خود کو چھوٹا کرنا ہے، وظیفے کے اندر خود کو چھوٹا کرنا نہیں ہے۔ دعا کے اندر انکساری ہے، وظیفہ پڑھنے کے اندر کوئی انکساری کوئی نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ ہے وظیفے کا انداز۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اے اللہ میرا سب سے بڑے مددگار، پیارے مددگار تو آپ ہیں، آپ ہی تو میرے مولا ہیں، آپ ہی سے تو میں التجا کر سکتا ہوں۔ اگر اس کا استحضار ہوگا تو یہ دعا بن جائے گی، بھائی یہ وظیفہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب بنایا مٹی سے اور جب تخلیق کر لیا تو لیٹے ہوئے تھے دائیں سائڈ پر کروٹ لے کر، دائیں سائڈ پر، اور ایک عجیب سی وحشت تھی ان کے دل کے اندر کہ میں اکیلا ہی ہوں، بس اپنے جیسا کسی کو پاتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دوسرا ہو بھی تو صحیح۔ عجیب سی ایک خود کو دیکھا تو کیا ہوں میں، میرے جیسا تو کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ تو سوتے سوتے دائیں کروٹ سے بائیں کروٹ پر آئے، پسینہ خوب نکلا جسم سے، جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت عورت ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، فوراً اس کا چہرہ، اس کی محبت دل پر لگی۔ کون تھی بھائی؟ آپ کی اور ہماری ماں اما حوا۔ اس سے گفتگو کی کیونکہ اپنے جیسی ملی، اس سے گفتگو کی، چند باتیں کی تو دل لگنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا،
چلے گئے، غلطی ہو گئی، اللہ نے زمین پر اتار دیا. اب ہوئی تو غلطی، اب اس غلطی کو معاف کروانے کے لیے وظیفہ نہیں پڑھا، تعویذ نہیں لیا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ میں نے تو اپنی جان کے اوپر کر لیا ظلم، آپ کے حکم کو توڑ کر. آپ نے منع کیا، میں پھر بھی غلطی کر بیٹھا. آپ نے روکا، میں پھر بھی مجھ سے سرزد ہو گیا. اے اللہ میں نے اپنی ذات کے اوپر یہ ظلم کر لیا کہ میں آپ کے حکم کی بجا آوری 100% نہ لا سکا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ آپ نے میری اس خطا کو اگر معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو انتہائی خسارے کے اندر چلا جاؤں گا، نقصان کے اندر چلا جاؤں گا. اللہ مجھے معاف کر دیجئے. یہ وظیفہ نہیں، یہ دعا ہے بھائی. امت کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لگایا جا رہا ہے کہ تعویذ لو، کام بنواؤ، وظائف پڑھو، لمبے لمبے وظائف پڑھو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. 6 گھنٹے وظیفے پڑھو، 8 گھنٹے وظیفے پڑھو. ہمارے پاس ایک ساتھی آیا شکایت لے کر اپنے بیٹے کی کہ میرا بیٹا رات 2 بجے تک وظیفہ پڑھتا ہے. کسی عامل صاحب نے اس کو وظیفے بتائے ہیں، وہ 2 بجے تک پڑھائی کرتا ہے اور فجر کی نماز کے اندر خراٹے مار رہا ہوتا ہے. جب فجر کا ٹائم ہو خراٹے مار رہا ہے اور رات 2 بجے تک وظائف پڑھتا رہا. ایسے وظائف بھائی نقصان ہی دیں گے، فائدہ نہیں دیں گے. دماغ کے اندر ہو جاتی ہے خشکی، کیونکہ اللہ کی معیت اور مدد تو ساتھ ہے کوئی نہیں. بے ڈھنگا سا کام رچایا ہے، اس سے دماغوں کے اندر پڑھ پڑھ کر خشکیاں ہو گئی، پھر دورے پڑنا شروع ہو گئے، نفسیاتی مریض بن گئے. اس کے بعد پھر ڈاکٹروں کے پاس علاج چل رہا ہے، نیند کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں، ذہنی سکون ختم. سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے. 2 نبیوں کی مثال دی، تیسرے نبی کی مثال. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے. کیا وظیفہ پڑھا نکالنے کے لیے کہ اللہ میں یہاں سے نکل جاؤں؟ کیا وظیفہ پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھو جس نبی نے بھی جو بھی قرآن کے اندر آیت اتری ہے جس نبی کے بارے میں، وہ اس نبی کے سیم الفاظ تھے. اور ان الفاظ پر اگر غور کرو، آدم علیہ السلام کیا کریں؟ ربنا ظلمنا انفسنا. ان کو استحضار ہے اس بات کا کہ اللہ آپ کے حکم کو توڑ کر میں نے خود پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے میری اس زیادتی کو معاف نہ کیا میں خسارے کے اندر چلا جاؤں گا. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں یونس علیہ السلام؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ الہ ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ناکارہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے. آپ الہ ہیں، آپ تو پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کی ذات عالی مرتبت ہے. اے اللہ مجھ سے کمی ہوئی، میں ظالمین میں سے ہوں، تو لہذا مجھے معاف کر دیجئے. علماء نے تفسیروں کے اندر لکھا ہے اگر یونس علیہ السلام یہ نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک. اب اس آیت کو ہم بطور دعا نہیں پڑھتے، بطور وظیفہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسے سپیڈ سے پڑھتے چلے جائیں گے، یہی نہیں پتا کہ پڑھ کیا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے. نہ اپنے ظالم ہونے کا استحضار، نہ اللہ کے الہ ہونے کا استحضار، نہ اللہ کے سبحان ہونے کا استحضار. پتہ کوئی نہیں کیا کہہ رہا ہوں. زکریا علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے، 80 سال اولاد نہیں ہوئی، ایک تعویذ بھی استعمال نہیں کیا. 80 سال اولاد نہیں ہوئی، ایک بھی وظیفہ نہیں پڑھا. یہاں شادی کو 2 سال ہو جائے اور اولاد نہ ہو، اللہ کی قسم دنیا کو کوئی فقیر اور پیر نہیں چھوڑتے، نہ مرد نہ عورت. مسجدوں کے پانی بھرتے پھریں گے اور تعویذوں کے اندر ڈال ڈال کر گھول گھول کر پیئیں گے کہ اولاد ہو جائے. جی کتنے سال ہو گئے؟ جی 2 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. اور بھائی زکریا علیہ السلام 80 سال کی عمر ہے، اولاد نہیں ہوئی. 80 سال کے بعد یہ بات زبان پر آئی کہ اللہ کوئی وارث تو ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ میں 80 سال کا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بوڑھی ہے، ختم، معاملہ بالکل کلوز ہو چکا ہے. اس کے باوجود اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کوئی وارث دے دے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ دعا مانگی تو اللہ نے صرف بیٹا نہیں دیا، کمال کا بیٹا دیا، پھر یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا. اور دونوں باتیں اللہ نے بتائی کہ بیٹا بھی دیں گے اور تیری عورت کے بانجھ پن کو ختم کر دیں گے. دکھائیں گے یہ کہ تیرے ہاں اور دنیا کی ترتیب کے ہاں تو یہ ناممکن ہے کہ 80 سال کے مرد کے ہاں بیٹا ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں ناممکن بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. کیا زکریا نے وظیفہ پڑھا تھا یا تعویذ لیا تھا؟ اصل میں نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کے ساتھ ہی مخلص کوئی نہیں. اگر انسان خود کے ساتھ مخلص ہو جائے نا تو ممکن ہی کوئی نہیں کہ یہ خود کے ساتھ منافقت کرنا ہے، منافقت کرنا کہ اپنے کام بنوانے کے لیے تعویذ کا استعمال کرنا، شارٹ کٹ. یہ خود کے ساتھ ہی مخلص نہیں آدمی. اگر خود کے ساتھ مخلص ہو تو جہنم کی آگ سے خود کو بچانے کے لیے آدمی جیسے کوشش کرتا ہے، ایسے دنیاوی مسائل بھی حل کروانے کے لیے آدمی اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے. تو
تو بھائی آج کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی اللہ سے، اور اس کا متبادل ہم نے جو ڈھونڈا ہوا ہے نا وہ ہے تعویذ اور وظیفہ۔ تعویذ اور وظیفہ پہلے کسی دور کے اندر ہوتے تھے شیخ الحدیث، آج بھی ہے شیخ القرآن، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، اب شیخ الوظائف بھی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وظائف کے اندر، کہ وہ صرف ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو وظائف بتائیں بس۔ سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، نہ یہ پتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے اس کا مطلب۔ ہم ایک مٹھائی کی دکان پر گئے تو اس نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنا کر ایسے ان کے رینکوں کے اوپر لگائی ہوئی، میں نے خود اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ ان کے ایک رسالے کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ یہ لفظ لکھ کر صرف دکان کے اندر لگا دو، دکان دوڑنا شروع کر دے گی بس۔ اب اس لفظ کیا ہے؟ کہف، کہف، صرف لفظ کہف، اور کہف کا معنی ہے غار۔ یہ اصحاب کہف کا ایک قصہ ہے، غار والے انہوں نے غار میں جا کے بنا لی، اور وہ لفظ کہف کا ایسا اعتقاد پڑا کہ وہ کہف کہف لکھ کر انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کروا کر پوری دکان کے اندر لگایا۔ کاروبار کے اندر برکت ہوتی ہے جس کے حلال طریقے سے کاروبار کرو، پھر برکت ہوگی۔ بسم اللہ پڑھ کر شٹل اٹھو، پھر برکت ہوگی۔ نمازوں کے اوقات میں شٹل گرا دو، پھر برکت ہوگی۔ بے ایمانی کاروبار کے اندر چھوڑ دو، پھر برکت ہوگی۔ کہف لکھنے سے برکت نہیں ہوتی، کہف لکھنے سے وسعت نہیں ہوتی، یا کوئی لفظ لکھنے سے۔ اب وہ بیچتے پھر رہے ہیں روڈوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر سٹیکر بیچتے پھر رہے ہیں کہ برکت والے سٹیکر بکتے ہیں۔ اب خود تو بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے اور پسینوں پسین ہوا ہوا ہے، اور داڑھی پیلی ہوئی پڑی ہے، گرد سے ہٹی پڑی ہے، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے بیچارے کا گرد و غبار دھوپ میں پھر پھر کر، اور لوگوں کو برکت کے تعویذ بیچتا پھر رہا ہے، نقش بیچتا پھر رہا ہے۔ اور ہماری اتنی کم عقلی اور اتنا بڑا ہمارا زوال کہ قرآن کے شروع ہونے سے پہلے بھی نقوش لکھنے لگ گئے۔ اب تو اللہ ہدایت دے ان کمپنیوں کو جو قرآن شروع ہونے سے پہلے فعال نامہ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر نقش لکھتے ہیں 8-10 کہ یہ نقش ہیں، یہ رزق کی برکت کے لیے، یہ بے اولادی کے لیے، اور یہ رشتے ہونے کے لیے، اور رشتے توڑوانے، پتہ نہیں کس کس چیز کے نقش لکھے جاتے ہیں۔ اور کس سے پہلے لکھ رہے ہیں؟ قرآن سے پہلے۔ جو کائنات کے سارے مسائل کا حل ہے قرآن پاک، اس سے پہلے ذہن بنایا جا رہا ہے، اس کے پڑھنے سے پہلے ذہن بنایا جا رہا ہے کہ چھوڑو کیا کرو گے وہ پڑھ کر، یہ نقش لو اور اس کو جیب کے اندر ڈال لو، آپ کے اوپر بارش شروع ہو جائے گی پیسوں کی۔ تو اصل یہ تھا کہ امت دعائیں مانگتی اللہ سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتے۔ دیکھو حضرت عمر ابن خطاب آئے کہ یا رسول اللہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت خوشی ہوئی، جاؤ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جس کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر اعمال ہو رہے ہیں، وہ ذات حضرت عمر ابن خطاب سے کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے عمرے پر جاؤ میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت عمر ابن خطاب کا قول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ عبداللہ محشر کے میدان میں تیرا میرا ٹاکرا ہوگا، اپنے نامہ اعمال کے اندر اجر بڑھا کر آنا، اپنے باپ عمر کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا، اپنے باپ کو عمر کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ اس لیے بھائی بار بار قرآن مجید کے اندر کیا رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بالکل تمہارے قریب ہوں، مجھے پکارو تو صحیح۔ ہم نہیں مانگتے دعا، ہم نہیں مانگتے دعا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں ایسے کیس ہیں، عورتیں اور مرد لگے ہوئے وظائف پڑھنے کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر لگے ہوئے، کوئی نماز کا خیال، کوئی نہیں قرآن کی تلاوت کا خیال۔ ہم ڈیچی خان کے اندر گئے، ایک ساتھی سے ملے، بوڑھا باپ کرتا ہے مزدوری، نوجوان بیٹا کیا کرتا ہے بھائی؟ وظائف پڑھتا ہے۔ بوڑھا باپ مزدوری کرتا ہے اور نوجوان بچہ صرف وظائف پڑھتا ہے، یہی اس کی ڈیوٹی ہے۔ یہ کیسے وظائف ہیں جو سفید ریش باپ صبح جا رہا ہے اور تگاری اٹھاتا ہے اور وہ تسلا اٹھاتا ہے اور اینٹ گارے پر کماتا ہے، نوجوان بچہ وہ مصلی بچھا کر وظائف پڑھ رہا ہے۔ کیا نبی کی تعلیمات یہی ہے؟ کیا ہماری شریعت نے یہی حکم دیا؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کماتے نہیں، ان کا 100% ذہن یہ بن چکا ہے کہ بغیر محنت کے وظائف پڑھیں گے، اللہ خود بخود ہمارا انتظام کرتا چلا جائے گا، لہذا ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، لہذا آپ وظائف پڑھو بس۔ تو جس نبی کے اوپر بھی تنگی آئی، جس نبی کے اوپر بھی آزمائش آئی، ہر نبی نے بھائی دعا مانگی اللہ سے۔ کسی نبی نے وظیفہ نہیں پڑھا، کسی نبی نے تعویذ استعمال نہیں کیا۔ اب ایسے کرنی کا واقعہ کتنا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی سید التابعین ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو میرے پاس آنا چاہتا ہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس کی دلی خواہش ہے کہ مجھ سے ملاقات کر لے، اس کی بوڑھی اماں گھر کے اندر موجود ہے، اس کی خدمت
اس کو میرے پاس آنے سے روکتی ہے، اس کی ماں رکاوٹ ہے، اس کی ماں نہیں آنے دیتی اسے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا، دو روایتیں ہیں، ایک میں حضرت عمر ابن خطاب حضرت علی کا ذکر ہے، ایک میں عثمان اور علی کا ذکر ہے۔ یہ دونوں صحابہ سے فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو میری امت کے گناہگاروں کے لیے اس سے دعا کروا لینا۔ یہ نہیں فرمایا اس سے وظیفہ پوچھ لینا، یہ نہیں فرمایا اس سے تعویذ لے لینا، بڑا قابل آدمی ہے، کون سی سرکار ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں کی خدمت کر کر کے اللہ نے ولایت دے دی لہٰذا اب تو وہ پھونک مارے گا اور کام بنیں گے، نہیں، فرمایا اس سے دعا کروا لینا امت کے لیے، اس سے دعا کروانا۔ دیکھو اویس جو ہے نا، نام اویس، اس کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہنے والا۔ ہم اویس نام رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ معنی تو یہ ہے اس کا، اللہ کے نبی کی زیارت سے محروم رہنے والا، اس کو اویس کہتے ہیں۔ ان کا اصل نام اویس نہیں ہے، اویس ان کا نام نہیں ہے، کرنی ان کا نام نہیں، کرن تو علاقہ ہے، اس کے رہنے والے تھے، اویس نام نہیں ہے ان کا۔ اویس نام پڑا اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے حبیب کی زیارت نہ کر سکے، لیکن چونکہ آدمی بابرکت ہیں، آدمی متقی ہیں، آدمی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس لیے یہ نام رکھا جاتا ہے اب بھی، ورنہ معنی اچھا نہیں ہے نام کا۔ تو ان سے کیا کہا گیا کہ آپ ان سے دعا کروانا۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، باپ ہی دعا نہیں مانگتا اولاد کے لیے۔ بھائی بڑے کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، چھوٹے کے اوپر اللہ نے چھوٹی ذمہ داری رکھی ہے۔ دیکھو غزوہ بدر کے اندر گئے لڑنے کے لیے صحابہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ موجود ہیں، ابو بکر نہیں رو رہے، اللہ کے حبیب رو رہے ہیں۔ اور بھائی جنگ ہونی ہے نا، لڑنا تو ابو بکر نے بھی ہے، لڑنا اللہ کے حبیب نے بھی ہے، لڑنا اور صحابہ نے بھی ہے، لیکن اللہ کے حبیب رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ اللہ کو تسلیاں دینے کے لیے جبرائیل کو اتارنا پڑا۔ حضرت ابو بکر تو نہیں رو رہے، بالکل نارمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ آج کا گھر کا سربراہ روتا ہی کوئی نہیں اولاد کے لیے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے ذمہ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے۔ ٹیوشن مار کے بھیجیں گے، سکول مار کر بھیجیں گے، کام پر مار کے بھیجیں گے، کبھی مسجد میں بھی 2 تھپڑ لگا دو بھائی کی مسجد چلا جائے، نہیں لگائیں گے، کیونکہ اہمیت دل کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا ہوا نا کہ سکول پڑھانا ہی اولاد کے حقوق ہیں اور بس انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اللہ کی قسم غلط فہمی ہے ہمارے درمیان، بہت بڑی غلط فہمی میں ہے کہ بس اولاد کا حقوق یہی ہے کہ ان کو ٹائم پر سکول بھیج دو یا ان کو ہنر سکھا دو اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ بڑے ہو کر اپنا پیٹ پال سکے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، یہی اصل ہے۔ تو بھائی بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے، یہ سربراہ کی صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے۔ دین نہیں سکھا رہے، بالکل ہم نے کتنے بچوں کی یہاں منتیں کی، قسم خدا کی، دفتر میں بلا کر میں نے بذات خود منتیں کی، گھر بندے بھیجے کنیاں کھڑکائی کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ کیا جواب ملتا ہے؟ یہ ٹیچر آیا ہے سکول سے چل کر، اس نے آگے کنڈی کھڑکائی ہے، سکول والے نے کہا ہے کہ بھیج دو سکول، ہمارا واؤچر پڑا ہوا ہے، پیسے نہیں ملیں گے ہمیں۔ قرآن کا حفظ چھڑوا دیا، 3 سپارے 4 سپارے حفظ کرنے کے بعد، کس کے لیے بھائی؟ دنیا کے لیے۔ یہاں تو یہ حالات ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے قادیانیوں کے قادیانیت کروانے کے اندر کیس کے اندر ریڑھ کی ہڈی تھے، ایک دن بھی سکول کا دروازہ نہیں دیکھا تھا، ایک دن بھی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو پکڑ کر جب ہندوستان کے اندر جج کے سامنے پیش کیا گیا اور جج نے ان سے مکالمہ کیا کہ ہمارے پاس پروف ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے اس بات کے کہ تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کو فوج کے اندر بھرتی نہ کرو، ہم نے تمہارے خلاف بڑے بڑے ثبوت اکٹھے کیے ہیں، تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے تو حیرانی اس بات پر ہے کہ آپ کو جج کس نے بنایا؟ جج کون تھا بھائی؟ انگریز۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ آپ کو جج بنایا کس نے؟ آپ قانون سے واقف ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ پروف اس کے خلاف اکٹھا کیا جاتا ہے جو اپنے گناہ سے یا اپنے جرم سے انکاری ہو، اس کے خلاف پروف اکٹھے کرو۔ بھائی میں ایسا ملزم ہوں جو اپنے اوپر لگنے والے الزام کو بذات خود قبول کر رہا ہوں کہ میں نے ایسا کیا ہے اور میں کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا ایسا کروں گا، تو آپ میرے خلاف پروف کیوں اکٹھے کر رہے ہو؟ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کیا، میں خود کہہ رہا ہوں ایسا کیا میں نے۔ تو جج آگے سے کیا کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انگریز حکومت کے خلاف بولنے پر کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو آگے سے مولانا صاحب فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ جب میں دیوبند سے نکلا تھا تو میں اپنے کفن کا کپڑا اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا، مجھے تمہاری ان تڑیوں کی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ یہ ایک دن بھی جا کر ٹوئنکل ٹوئنکل نہیں پڑھا تھا انہوں نے، ABCDEF نہیں پڑھا تھا انہوں نے۔ بھائی سکول پڑھانے کی نفی نہیں ہے، لیکن سکول کی وجہ سے قرآن کو پس پشت ڈال دینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہم منتیں کرتے ہیں، نہیں بھیجیں گے مدرسے، نہیں بھیجیں گے مدرسے۔ جزیرۃ العرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جس کی صفات بڑی عجیب ہے،
وہ لوگوں کے قافلے جاتے تھے، قافلے پہلے، ان قافلوں کے راستے کے اندر اونٹ کاٹ کر ڈالتا ہے، اس لیے کہ قافلے والے آئیں گے ان کو گوشت ملے کھانے کے لیے۔ ہم نے ایسی مثال سنی بھی نہیں ہوگی کبھی، دیکھنے کو آنکھوں سے دور کی بات، ایسی مثال سنی بھی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ انجان لوگوں کے لیے، راہ چلتے مسافروں کے لیے وہ اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھلا رہا ہے، جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، خود ہی مہمان نوازی کر رہا ہے، ایک صفت۔ دوسری صفت وہ اسپیشل ٹھہرتا ہے کہ کوئی راہگیر راستہ بھول جائے، صرف اس کو راستہ بتاتا نہیں، اس کی منزل تک چھوڑ کر آتا ہے خود جا کر۔ کتنی بڑی خیر خواہی ہے۔ لیکن جب انتقال ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی مغفرت تو ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز مغفرت نہیں ہوئی۔ پوچھا رسول اللہ کیوں؟ اتنا بڑی خیراتیں کرنے والا، اتنا بڑی بھلائیاں کرنے والا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کبھی بھی ایسے ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اس نے یہ کبھی نہیں کہا۔ وہ اپنی خیراتوں پر ہی بھروسہ کر کے چلتا رہا۔ تو یہ غلط یقین ہے بھائی جو ہمارے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ ظاہر تو نے جتنا کر لیا وہ بہت ہے، اسی پر تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہم نے بالکل۔ باپ نہیں رو رہا اولاد کے لیے اللہ کے سامنے، باپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد نے شراب پینا شروع کر دی، اس کا دل ٹس سے مس گیا۔ ہاں تعویذ لی ہے اس نے، یہ پکی بات ہے، ہمارے پاس 20 عورتیں آئی ہیں، بیٹا جوا کھیلتا ہے تعویذ دے دو جوا چھوڑ دے، بیٹا نشہ کرتا ہے تعویذ دے دو نشہ چھوڑ دے، بیٹا رشتے سے انکاری ہے کیونکہ اس کی ترتیب زندگی ٹھیک نہیں ہے، تعویذ دے دو وہ رشتے سے حامی بھر لے اور اس کی ترتیب زندگی ٹھیک ہو جائے۔ بھائی تعویذوں سے ہوتے ہیں یہ کام، اور بھائی ماں کو رونا پڑے گا، باپ کو رونا پڑے گا اولاد کے لیے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نشہ نہیں چھڑوا سکتے تعویذوں سے، ایسے ہی بھائی آپ ہدایت بھی اللہ سے نہیں دلوا سکتے تعویذوں سے۔ اس کے لیے بھی آپ کو رونا پڑے گا، اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو دیندار بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو باشرہ بنا دے، اللہ حیا والا بنا دے، اس کی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر دے، اللہ گالی گلوچ کا عادی ہے گالی چھوڑ دے۔ یہ ساری باتیں اللہ سے منوانی پڑیں گی۔ رزق حرام کما کر لاتا ہے، رزق حلال پر آ جائے، یہ ترتیب اللہ سے منوانی پڑے گی بھائی۔ اللہ 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 اللہ